بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 42۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ معرکے کی تیاری اور واقعات۔ اہل فارس کو وفود کی دعوت نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ وہ اپنی سرکشی میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے طے شدہ معاملے کو پورا فرما دے۔ سپاہ فارس اور مسلمانوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل فارس نہر عتیق پار کر چکے تھے۔ رستم نے اپنے بھاری بھرکم لشکر کو اس طرح مرتب کیا۔ قلب میں ذوالحاجب یعنی بہمن جادویا، جس میں 18 ہاتھی تھے جن پر بڑے بڑے صندوق اور فوجی موجود تھے۔ قلب سے متصل میمنہ پر جالینوس، جبکہ میمنہ پر ہرمزان جس میں 7 یا 8 ہاتھی تھے، اس پر بڑے بڑے صندوق اور فوجی افسر تھے۔ قلب کے ساتھ متصل میسرہ پر برزان، جبکہ میسرہ پر مہران کو متعین کیا گیا جس میں 7 یا 8 ہاتھی تھے، ان پر بڑے بڑے صندوق اور فوجی سوار تھے۔ رستم نے سواروں کا ایک دستہ پل کی نگرانی پر مقرر کیا تاکہ مسلمان اسے عبور کر کے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اب پل مسلمانوں اور مشرکین کے شہ سواروں کے درمیان آ چکا تھا۔ رستم نے اپنی صفیں اس طرح ترتیب دیں۔ سب سے پہلے اگلی صفوں میں شہ سوار تھے، ان میں ہاتھی بھی موجود تھے۔ پیادہ فوج کو پچھلی صفوں میں رکھا گیا۔ رستم کے لیے بہت بڑا چھپڑ تعمیر کیا گیا، اس کے سائے میں بیٹھ کر وہ جنگ کی نگرانی کر رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمان بھی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے جنگ کے لیے اچھی طرح تیاری کر لی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح سویرے ہی اپنے لشکر کی ترتیب قائم کی، مختلف عمرہ کا تقرر کیا اور ہر 10 افراد کے دستے پر ایک افسر مقرر کر دیا۔ اسلام میں سبقت رکھنے والوں کو علم عطا کیے گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے مقدمے ساقہ، میمنہ، میسرہ اور ہراول دستے مرتب فرمائے۔ وہ بھرپور تیاری سے قادسیہ کے میدان میں اترے۔ ان کے لشکر کی ترتیب اس طرح تھی: مقدمے پر زہرہ بن حویہ، میمنہ پر عبداللہ بن مطعم، میسرہ پر شرجیل بن سمت کندی، اور اس سے پیچھے خالد بن ارتفا، ساقہ پر عاصم بن عمرو، ہراول دستوں پر سواد بن مالک، شہ سواروں پر سلمان بن ربیعہ باہلی، اور پیادوں کی کمان پر ممال بن مالک اسدی مقرر تھے۔ مجموعی طور پر تمام سواروں پر عبداللہ بن ذی سہمین حنفی کو کمانڈر، اور کسی اختلاف کی صورت میں عبدالرحمن بن ربیعہ باہلی کو فیصل اور زیاد بن ابی سفیان کو کاتب بنایا گیا، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے لشکر کا عمومی لیڈر مقرر کیا گیا۔ یہ سب تقرر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو خطبہ دیتے ہوئے یہ آیات تلاوت فرمائیں: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قاریوں کو حکم دیا کہ وہ سورہ انفال کی تلاوت کریں۔ انہوں نے سورہ انفال کی تلاوت کی۔ تلاوت ختم ہوئی تو اہل لشکر کے حوصلے اور ولولے بیدار اور روح شاداب ہو چکی تھی۔ آنکھیں اور سینے کھل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی تھی۔ اسلامی لشکر نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو۔ میں 3 تکبیریں کہوں گا، جب میں چوتھی تکبیر کہوں گا تو تم دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ یہ معرکہ 4 دن جاری رہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرق النساء کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے۔ وہ سینے کے بل جھکے ہوئے تھے۔
ان کے نیچے ایک تکیہ رکھا گیا تھا اور وہ قادسیہ میں موجود قصر قدیس سے پورے میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے لشکر تک اپنے احکام و پیغامات پہنچانے کے لیے خالد بن ارطفہ کو اپنا ترجمان مقرر فرما رکھا تھا۔ خالد نے مجاہدین اسلام کو ان کا یہ پیغام پہنچایا: خبردار، رشک و غبطہ کرنا صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ہی جائز ہے۔ اے لوگوں، ذوق و شوق سے آگے بڑھو اور جہاد میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب خالد بن ارطفہ سے اختلاف کیا۔ حضرت سعد نے فرمایا: مجھے اٹھاؤ اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے میں سہارا دو۔ لوگوں نے انہیں سہارا دیا۔ حضرت سعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس وقت وہ قصر قدیس کے اوپر جبکہ اسلامی لشکر کی صفیں نیچے دیوار کے ساتھ کھڑی تھیں۔ خالد لوگوں تک ان کی آواز پہنچا رہے تھے جن لوگوں نے خالد کے خلاف ہنگامہ آرائی کی تھی۔ حضرت سعد نے انہیں تنبیہ کی اور فرمایا: اللہ کی قسم، اگر اس وقت دشمن سے جنگ درپیش نہ ہوتی تو میں تمہیں سامان عبرت بنا دیتا۔ پھر ان افراد کو قید کر دیا گیا۔ قید کیے جانے والوں میں ابو مہجن ثقفی بھی تھا۔ حضرت سعد نے ان سب کو قصر قدیس میں قید رکھنے کا حکم دیا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کی تائید کی۔ انہوں نے فرمایا: بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ اگر کسی حبشی غلام کو بھی ہم پر امیر مقرر فرمائیں گے تو ہم ان کی بھی سماع و طاعت میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا: اللہ کی قسم، آج کے بعد جو بھی ایسی جنگ کے وقت کہ دشمن سامنے موجود ہو اور کوئی کسی کو دشمن سے نبرد آزما ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو ایسے لوگوں کو قید کرنے والا میرے ہی طریقے پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا: بلا شبہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور اس کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ اے لوگوں، یہ سب تمہاری میراث ہے، مسلسل تمہارے رب کی طرف سے کیا گیا وعدہ ہے۔ اس نے تمہیں 3 سال سے اس سرزمین پر مسلسل کامیابیوں سے ہمکنار رکھا، تم یہیں سے کھا پی رہے ہو، ان کے باشندوں کو قید یا قتل کر رہے ہو۔ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ان 3 برسوں کے معرکوں میں حصہ لینے والے تم میں موجود ہیں، انہی میں سے تمہارے پاس یہ لشکر جمع ہوا ہے، اور تم عرب کے چیدہ چیدہ لوگ ہونے کے علاوہ اپنی قوم کے بہترین اور پسندیدہ افراد ہو۔ تم اپنے اپنے قبیلے اور خاندان کے لیے عزت کا سبب ہو۔ اگر تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو اور آخرت کے طلبگار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے خزانے جمع فرما دے گا، اور یہ بات کسی کو اس کی موت کے قریب نہیں کرے گی۔ اگر تم پھسل گئے، تم نے کوئی کمزوری دکھائی اور بزدل بن گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم برداروں کو یہ پیغام ارسال فرمایا: میں نے تم میں خالد بن ارطفہ کو اپنا نائب اور پیغام رساں مقرر کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف مجھے لاحق ہونے والا مرض اور وہ چھالے ہیں جو میرے جسم پر پڑ گئے ہیں۔ میں اپنے چہرے کے بل جھکا ہوں اور میرا وجود تمہارے سامنے ہے۔ تم خالد کی بات پر فوراً عمل کرنا، وہ میرا ہی پیغام تمہیں پہنچائے گا اور میری ہی سوچ کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ پیغام لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ حسن ظن میں مزید بڑھ گئے۔ لوگوں نے خالد کی بات مانی اور حضرت سعد کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ ایک دوسرے کو مزید فرما برداری پر رغبت دلانے لگے۔ لوگوں نے حضرت سعد کے عذر کو سمجھا، قبول فرمایا اور ان کے اس عمل پر مطمئن ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے بالائی حصے پر مسلسل موجود رہے۔ وہ میدان جنگ پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ محل بند نہیں تھا، اس میں ہر مسلمان آزادی سے آ جا سکتا تھا۔ یہ بات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی دلیل تھی۔ عثمان بن رجا سعدی فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ محل سے نیچے اسلامی لشکر کی صفوں میں آئے اور لشکر کی نگرانی فرمائی۔ اگر ان کے سامنے سے تھوڑی دیر کے لیے بھی اسلامی صفیں ہٹ جاتیں تو دشمن ان تک پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، قادسیہ کے دن کسی زبردست ہولناکی اور اضطراب میں
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ بر بھی پریشان نہیں ہوئے۔ اذان سن کر رستم کی بوکھلاہٹ۔ رستم نجف کے علاقے میں اترا تو اس نے اپنا ایک جاسوس اسلامی لشکر میں بھیجا۔ یہ جاسوس بھیس بدل کر اسلامی لشکر میں گھس گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان ہر نماز کے وقت مسواک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے اپنے مورچے پر جا پہنچتے ہیں۔ یہ جاسوس واپس آیا اور رستم کو مکمل حالات سے آگاہ کیا۔ رستم نے سوال کیا، یہ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جاسوس نے جواب دیا، میں نے ان لوگوں میں ایک رات گزاری ہے، اللہ کی قسم میں نے انہیں کوئی خاص چیز کھاتے نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں، انہیں یہ صبح شام چوستے ہیں۔ رستم وہاں سے آگے بڑھا۔ اس نے عتیق اور مقام حسن کے درمیان پڑاؤ ڈالا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور حضرت سعد کا مؤذن نماز فجر کے لیے اذان دے رہا تھا۔ رستم نے دیکھا کہ سب مجاہدین جلدی جلدی اٹھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے لشکر میں اعلان کروا دیا کہ فوراً اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس کے فوجیوں نے سوال کیا، کیوں؟ اس نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے دشمن کے لشکر میں اعلان ہو چکا ہے اور وہ حرکت میں آ گئے ہیں؟ یہ سن کر رستم کے جاسوس نے کہا، ان کی یہ نقل و حرکت صرف نماز کے لیے ہے۔ رستم نے فارسی زبان میں کہا کہ میرے کان میں صبح سویرے ایک آواز آئی تھی، یہ آواز عمر کی تھی، وہی ان کتوں سے گفتگو کرتا ہے، استغفر اللہ، اور انہیں عقل و شعور عطا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ جب رستم نہر پار کر کے مد مقابل آن پہنچا تو حضرت سعد کے مؤذن نے ظہر کی نماز کے لیے اذان دی۔ رستم پھر بولا، اکلا عمر کبیدی، عمر نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا ہے۔ اسلامی لشکر کی حوصلہ افزائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکے کے پہلے دن معرکہ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کے چیدہ چیدہ افراد کو جمع فرمایا، تم لشکر کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور میدان کارزار کا تم پر جو حق ہے اسے ادا کرو۔ تمہارا عرب میں اپنا ایک منفرد مقام ہے، تم عرب کے شعراء، خطباء، دانشور، بہادر اور سردار لوگ ہو۔ لشکر میں پھیل جاؤ، مجاہدوں کو نصیحت کرو اور جہاد کی پرجوش ترغیب دو۔ وہ سب لوگوں میں پھیل گئے۔ قیس بن حبیرہ اسدی نے کہا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اور جس آزمائش کے لیے چنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اپنی عادات کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ترغیب سے سجاؤ۔ جنت یا غنیمت تمہارے سامنے موجود ہے، بلا شبہ اس محل کے پیچھے سوائے چٹیل میدان، بنجر زمین، کھردرے ٹیلے اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں، انہیں بڑے بڑے ماہر راستہ شناس بھی عبور نہیں کر سکتے۔ غالب بن عبداللہ لیثی نے کہا، اے لوگوں، اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو کہ اس نے تمہیں اس کام کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، وہ مزید عطا فرمائے گا۔ اس سے التجائیں کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا۔ اے معاد کی اولاد، آج تمہاری کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ تمہارے قلعے یعنی گھوڑے اور تمہارے وفادار ساتھی یعنی تلواریں تمہارے پاس ہیں۔ ان باتوں کو یاد کرو، جب آئندہ نسلیں تمہارے متعلق باتیں کریں گی، وہ باتیں کل تمہارے بارے میں شروع ہوں گی، جبکہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں بعد میں ہوں گی۔ ابن حذیل اسدی نے کہا، اے معاد کی اولاد، تم اپنی تلواروں کو اپنے قلعے بنا لو، دشمن پر شیر بن کر جھپٹ پڑو، چیتے کی طرح غضبناک ہو کر دشمن کو دبوچ لو، گرد و غبار کا لباس زیب تن کر لو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو۔ تلواریں کند ہو جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تلواریں اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ دشمن پر پتھروں کی بارش کرو، یہ پتھر لوہے کی سلاخوں سے زیادہ کارگر ہوں گے۔ بسر بن ابی رحم جہنی نے کہا، تم اللہ کی حمد بیان کرو، اپنے عمل سے اپنے قول کی تصدیق کرو۔ تم نے ایمان کی دولت ملنے پر اپنے اللہ کی حمد کی، اسے ایک جانا، بلا شبہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے۔ تم نے اسے بڑا جانا، تم اس کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تمہیں جب موت آئی تو ایمان کی حالت میں آئے۔ تمہاری نظر میں سب سے حقیر چیز دنیا ہونی چاہیے۔ یہ دنیا اس شخص کو دبوچ لیتی ہے جو اس کی طرف سے غافل رہتا ہے۔ تم دنیا کے پیچھے نہ جانا، یہ تمہارے سامنے بھاگے گی تاکہ تمہیں اپنے پیچھے لگا لے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو
اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ عاصم بن عمرو نے کہا، اے عرب کے ممتاز لوگوں، تم سپاہ اعظم کے منتخب افراد کے سامنے ڈٹے ہوئے ہو، تم جنت پر اور وہ لوگ دنیا پر نظر جمائے جائیں۔ آج کوئی ایسا کام نہ کرنا جو کل کو عربوں کے لیے دھبا بن جائے۔ ربیع بن بلال سعدی نے کہا، اے اہل عرب، تم دین و دنیا کے لیے جنگ کرو اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران۔ انہوں نے مزید فرمایا، اگر شیطان تمہارے روبرو جنگ کا نقشہ ہولناک کر کے دکھائے تو اب اس سے پہلے مختلف موقعوں پر پیش آنے والے واقعات ذہن میں تازہ کر لو۔ ربیع بن عامر نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اور اسلام ہی کے نام پر یکجا فرمایا اور تمہیں اپنے کرم سے بہت زیادہ بخشش مرحمت فرمائیں۔ صبر کرنے میں دلی راحت ہے۔ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنانے کی کوشش کرو تو تم صبر کے عادی بن جاؤ گے۔ اگر خود کو جزا و فضا کا عادی بناؤ گے تو جزا و فضا ہی کے عادی بن جاؤ گے۔ تمام مقررین نے ایسی ہی گفتگو فرمائی۔ اس طرح سب پرجوش ہو گئے، باہمی اعتماد کی فضا قائم ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیے اور ممکنہ تقاضوں کے مطابق مطلوبہ اوصاف سے مزین ہو گئے۔ یوم ارماس۔ یوم ارماس اس دن کا نام ہے جو معرکہ قادسیہ کا پہلا دن تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اسلام کے فرزندو، اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے رہو جب تک نماز ظہر ادا نہ کر لو، کسی چیز کو حرکت نہ دو۔ ظہر ادا کرنے کے بعد میں تکبیر کہوں گا، پہلی تکبیر کے وقت فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا۔ یقین جانو ایسی تکبیر تم سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ خوب جان لو کہ یہ نعرہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید کے لیے عطا ہوا ہے۔ جب تم میری طرف سے دوسری تکبیر سنو تو سب مل کر میرے ساتھ تکبیر کہنا اور اپنی تیاری مکمل کر لینا۔ جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم بھی میرے ساتھ ہی تکبیر کہنا۔ اس وقت تمہارے شہ سواروں کو دشمن سے انفرادی مقابلے کے لیے پیش قدمی کرنی چاہیے۔ پھر جب میں چوتھی تکبیر کہوں تو اجتماعی حملے کے لیے دشمن پر جھپٹ پڑنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہنا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز ادا کر لی تو اس اپنے قاری قرآن غلام کو جو انہیں سیدنا عمر کی طرف سے عطا ہوا تھا سورہ انفال پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے قریب موجود فوجی دستے کے روبرو سورہ انفال کی تلاوت فرمائی اور پھر لشکر کے ہر حصے میں سورہ انفال کی تلاوت شروع ہو گئی۔ پورے لشکر کے دل جذبہ جہاد سے معمور ہو گئے، سب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس سورت کی تلاوت کے ساتھ ہی مجاہدین اسلام کے دلوں پر سکینت طاری ہو گئی۔ جب لوگ سورہ انفال کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آہنگی سے نعرہ تکبیر لگایا۔ ان کے قریب موجود اسلامی فوج کے دستوں نے بھی زور سے اللہ اکبر کہا۔ پھر یہ نعرہ لشکر کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ لوگوں کے اندر زبردست حرکت کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ تکبیر کہی تو مجاہدین نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ تیسری تکبیر بلند کی تو لشکر کے جوان مرد سرفروش جنگ میں کودنے کے لیے پر تولنے لگے اور انفرادی مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ دوسری طرف سے دشمن کے کچھ جوان بھی میدان میں آئے اور آپس میں نیزوں اور تلواروں سے برسر پیکار ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے ان مقابلوں کے لیے غالب بن عبداللہ اسدی، عاصم بن عمرو بن معدی کرب اور طلیحہ بن خویلد اسدی جیسے بے باک جوان آگے بڑھے تھے۔ ان عظیم مجاہدوں نے فوراً ہی دشمن پر غلبہ پا لیا۔ انہوں نے دشمن کے کچھ سردار قید کر لیے اور کچھ قتل کر دیے، جبکہ مسلمان مجاہدین میں سے کسی کو بھی کوئی غزن نہیں پہنچا۔ انفرادی مقابلہ فن حرب کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اس میں انتہائی تجربے کار جنگی ماہرین ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اس قسم کے مقابلے فتح یاب ہونے والی جماعت کا رعب بڑھانے اور ان میں دلیری پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، جبکہ شکست خوردہ افراد کی جماعت مرعوب ہو جاتی ہے اور ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابتدائی دور کے مسلمان ایسے مقابلوں میں ہمیشہ فائق ہی رہے،
جس سے انہیں بہت فائدہ پہنچا۔ انفرادی مقابلے جاری تھے۔ اسلامی لشکر چوتھی تکبیر کا منتظر تھا کہ بنو فہد کا ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس کا نام قیس بن حزیم بن جرثومہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو آواز دی، اے بنو فہد، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اسی وجہ سے تمہارا نام فہد یعنی ڈٹ جانے والا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ارطفہ کو پیغام دے کر اس کی طرف بھیجا اور کہلوایا، اللہ کی قسم، یا تو تم از خود کوئی کام کرنے سے رک جاؤ، ورنہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ رستم کی طرف سے عام حملے کا حکم۔ جب رستم نے انفرادی مقابلوں میں مسلمانوں کی برتری دیکھی تو اس نے انفرادی مقابلوں کے باقی پروگرام منسوخ کر دیے اور اپنے لشکر کو مسلمانوں کے ایک دستے پر حملے کا حکم دے دیا۔ یہ فارسی لشکر قبیلہ بجیلہ اور ان کے قریب موجود اسلامی لشکر کی طرف بڑھا۔ سپاہ فارس کا یہ حملہ دیدنی تھا، کیونکہ انہوں نے تقریباً اپنی آدھی فوج ایک مختصر سے اسلامی فوج کے دستے کی طرف بھیج دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انفرادی مقابلوں میں اپنی شکست کا اثر ظاہر کرنے کے لیے جان کی بازی لگا کر حملہ آور ہوئے تھے۔ دشمنوں نے یہ حملہ 13 ہاتھیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ہر ہاتھی کے ارد گرد سپاہ فارس کے پیادہ اور شہ سواروں کے 4000 فوجی موجود تھے۔ انہوں نے ہاتھیوں کو اسلامی لشکر پر چھوڑ دیا۔ اس حملے کا پورا زور بجیلئی قبیلے اور ان کے قریب موجود اسلامی فوج پر تھا، جبکہ پیادہ دستے دشمن پر حملے کے انتظار میں اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو اسد کو بجیلے سے تعاون کے لیے بھیجنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو بجیلہ کو دیکھا کہ وہ مشکل میں ہیں تو فوراً بنو اسد کو پیغام بھیجا کہ بجیلہ اور ان کے گرد موجود مجاہدین کی مدد کرو۔ یہ پیغام سن کر طلیحہ بن خویلد، حمال بن مالک، غالب بن عبداللہ اور ربیل بن عمر اپنے دستوں سمیت آگے بڑھے۔ معرور بن سوید اور شقیق نے کہا، اللہ کی قسم، پوری قوت سے حملہ کرو۔ پھر انہوں نے نیزوں اور تلواروں سے بڑا پرزور حملہ کیا، یہاں تک کہ ہاتھیوں نے اسلامی فوج کا راستہ روک لیا۔ اسی دوران میں دشمن کے ایک کڑیل جنگجو نے طلیحہ کو للکارا۔ طلیحہ بجلی کی طرح لپکے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ ان کے ہاتھی بنو اسد کا سخت نقصان کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بھالوں سے مزید ہاتھی ہانکنے شروع کر دیے۔ اس وقت ذوالحاجب اور جالینوس دونوں سپاہ فارس کے جرنیل تھے۔ دوسری طرف اسلامی لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی تکبیر کا منتظر تھا۔ دشمن کے منتخب گھوڑے بنو اسد پر حملہ کر رہے تھے اور ہاتھی بھی تباہی مچا رہے تھے، جبکہ بنو اسد ان کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ اس اثنا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے چوتھی تکبیر کہی تو اسلامی لشکر فوراً آگے بڑھا اور دشمن سے ٹکرا گیا۔ جنگ کی چکی کا محور بنو اسد بنے ہوئے تھے۔ دشمن کے ہاتھی دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے شہ سواروں پر حملے کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے ڈر کر دور بھاگ رہے تھے، لیکن اسلامی شہ سوار ان گھوڑوں کو پوری قوت سے روک کر دشمن کی پیادہ فوج پر حملہ کر رہے تھے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور ہاتھیوں پر حملہ کریں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھیوں کے بارے میں بنو تمیم سے مشورہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن عمرو تمیمی کو پیغام بھیجا کہ اے بنو تمیم، کیا تم اونٹ اور گھوڑے والے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس ان ہاتھیوں کے خلاف کوئی مؤثر حربہ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، ہم ابھی تدبیر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ تیر انداز اور ماہرین آگے بڑھائے۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے تیر اندازوں، تم ہاتھیوں کے سواروں کو تیروں کا نشانہ بناؤ۔ پھر کہا، اے بنو تمیم کے جنگی ماہروں، تم ہاتھیوں کی پچھلی جانب سے آگے بڑھو اور ان کے زیر بند کاٹ ڈالو تاکہ ان پر جو بڑے بڑے صندوق اور تابوت موجود ہیں وہ نیچے گر جائیں اور ان کے ساتھ ہی ان پر سوار دشمن کے فوجی بھی دھڑام سے نیچے گر پڑیں۔ حضرت عاصم آگے بڑھے اور بنو اسد کا دفاع کرنے لگے۔ لڑائی کا زور بنو اسد ہی کے گرد تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میمنہ اور میسرہ بکھر گئے۔ عاصم کے ساتھی ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے ہاتھیوں کی دم پکڑ کر ان کے زیر بند کاٹنے شروع کر دیے۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑ بڑھنے لگی۔ اس طرح ہر ہاتھی کی پشت ننگی کر دی گئی
اور اس پر موجود ہاتھی بان کو گرا کر قتل کر ڈالا گیا۔ اس طرح بنو اسد پر جنگ کا دباؤ ہٹ گیا۔ اب لوگ آمنے سامنے آ کر لڑنے لگے۔ مجاہدین نے دشمن کو جلد ہی اپنی کمین گاہوں کی طرف دھکیل دیا۔ اس دن جنگ غروب شمس تک ہوتی رہی۔ رات کا کچھ حصہ بھی جنگ ہی میں گزرا، پھر دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤں میں آ گئے۔ اس دن بنو اسد جنگ کا مرکز بنے رہے، جبکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں بنو تمیم ان کے دفاع میں ڈٹے رہے۔ یہ معرکے کا پہلا دن تھا جسے یوم ارماس کہا جاتا ہے۔